اور جس کے کمان کمزور ہو جاتے ہیں اس کے اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اپنی باتوں پہ قائم نہیں رہتا کیونکہ اس کا جسم ہمت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تیرے پاس لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی تو تو لڑے گا کیا؟ اس لیے وہ معاشرے میں اپنے آپ کو تنہا سمجھے گا، وہ لڑنا چھوڑ دے گا، کیا چڑھنے لگ جائے گا۔ تو زیادہ اعصاب کا کھچاؤ رہنا بدن کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو اور اس کی نسیں جس میں خون گردش کرتا ہے وہ گردش کم کر دے گا اور انسان گھبرانے لگ جائے گا۔ جب انسان گھبرانے لگ جائے گا تو سمجھ لو انسان اعصابی طور پہ کمزور ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں سے وہ ڈر کے رونے لگتے، مقابلہ نہیں کرتے، تھوڑی تھوڑی بات وہ سن کے کیا ہے گھبرانے لگتے، ہمت نہیں کرتے۔ تو یہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر اعصابی کمزوری ہوئی کسی وجہ سے ہے؟ کہا خیالوں کی وجہ سے۔ ثابت ہوا خیال اچھے رکھنا کامیابی ہے اور خیال ضعیف کو اپنا لینا خود بوڑھے ہونے کی دلیل ہے۔ پھر وہ وزن نہیں کسی کا ہوتا، کیوں؟ اس کے اندر تماد نہیں رہتا، تو وہ بھی کہتا ہے جب میں تماد ہی نہیں ہے تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انسان کو زندگی میں، دین میں، علم میں، عمل میں، خیرات میں، برکت میں، عزت میں، عبادت میں، قرب میں، نظر میں، شفقت میں، درگزر میں، محبت میں، عدل میں جو آگے چیز بڑھاتی ہے وہ طاقت ایمانی ہوتی ہے، اور ایمانی طاقت کے لیے جسمانی طاقت کا ہونا لازم ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام نے کہہ دیا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اب ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے، مگر یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے ایمان بوڑھے ہو گئے ہیں، ایمان تو سدائی جوان رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اعصاب بوڑھے ہو گئے، کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو بندہ اعصابی طور پہ کمزور ہو جاتا، ایمانی طور پہ بندہ کمزور نہیں ہوتا۔ ایمان اس وقت بھی اسے کہہ رہا ہے مگر اعصاب کہہ رہے اب تو اس قابل نہیں ہے، اللہ نے تجھ کو نرمی دے دی ہے، کیا پھر اللہ کی طرف سے بھی تمہارے جب اعصاب کمزور ہو جاتے تو آسانیاں تمہیں دین میں مل جاتی ہیں، وہ پھر ان آسانیوں کو لے کر دین میں قائم رہتے۔ اگر وہ آسانیاں نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ دین میں قائم ہی نہ ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، بندے کی حیثیت دیکھ کر بندے کو حکم دیتا ہے، بندے کی طاقت دیکھ کے بندے سے کام لیتا ہے، بندے کو علم دے کے کام لیتا ہے۔ کام اللہ نے ہی دینا ہے اور دوسرا کس نے لینا ہے؟ تیرے نفس نے اور شیطان نے تجھ سے کام لینا ہے، ایک نے تجھ سے گمراہی کا کام لینا ہے، ایک نے تجھ سے فلاح کا، کامیابی کا کام لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں صوفیاء کرام کو ایک آنے کی منت سمجھا کرو، اگر اپنی صلاح اور اپنی کمزوریوں کو دیکھا کرو کہ مجھ میں کیا کیا کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کو اپنے صوفیاء کرام کو بتایا کرو تاکہ وہ آسانی سے تمہیں ایسی غذا، ایسا علم، ایسی عبادت، ایسے طریقے اور ایسی غذائیں بتا سکے جس سے تو جسمانی اور ایمانی طور پر طاقتور ہو سکے۔ وہ تمہیں طاقت کے نسخے دیں گے، کیا دیں گے؟ یعنی کہ اگر تیرے برسات کی ضرورت ہے تو وہ برسات بتائیں گے کہ برسات کیسے ہوتی ہے، اگر تجھے پھل کی ضرورت ہے تو بتائیں گے پھل کا درخت کیسے بنتا ہے، اگر تجھے کسی بھی نور کی ضرورت ہے تو وہ بتائیں گے نور کیسے ملتا ہے۔
ہر علم ان سے حاصل کرنا جو تمہارے لیے انعام ہو. انعام والا بننے کے لیے اپنے آپ کو دیکھنا لازم ہے. جب تم اپنے آپ کو دیکھو گے تو اپنے آپ کو کی اصلاح کر سکو گے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے نفسوں کو دیکھتے ہیں اور جو اپنے نفسوں کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ مجھے جان جاتے ہیں کہ میں ان کا رب ہوں. وہ کبھی شرک نہیں کرتے. جو اللہ کو جان کر شرک کرے وہ سب سے بڑا کمبخت ہے. اللہ کو جو جان گیا اللہ کہتا ہے وہ شرک سے پاک ہو گیا. تو یہ بھی جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے, اللہ کو ماننے کے لیے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے قرب میں بیٹھنے کے لیے اور اللہ سے علم لینے کے لیے اور اللہ کی پاکی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ سے شفا پانے کے لیے اور اللہ سے کی حفاظت کو اپنانے کے لیے ہم اللہ والوں کے پاس آتے ہیں. اگر وہ ہمیں اللہ کی پناہ میں نہ لیں, پناہ کے طریقے نہ بتائیں اور پناہ حاصل کرنے کے بارے میں نہ بتائیں تو ایسے لوگ اللہ والے بھی ہوتے ہیں. یہ شان ہے اللہ اور اللہ والوں کی کہ اللہ تجھے ساری خبریں دے گا اور جب تو اللہ والے کے پاس آئے گا تو وہ بھی تجھے خبریں دے گا. عمل کرنا نہ کرنا تیری مرضی ہے مگر بتانا ان کا فرض ہے. بتانا اب طاقت کے حساب سے عمل بھی ہے مگر ایک عمل ایسا ہے کہ ہر حال میں ہے یعنی کہ نماز ہے. باقی طاقت کے حساب سے زکوٰۃ دینے کی طاقت ہے تو مگر نماز میں طاقت نہیں دیکھی. کیا نہیں دیکھی؟ اگر آنکھوں کے اشارے سے بھی تو نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھ. آنکھوں کے اشارے سے, ہونٹوں سے آنکھ نہیں کام کرتی تو ہونٹوں کے اشارے سے, سر کے اشارے سے, ہاتھوں کے اشارے سے, یعنی کہ اشارے سے بھی نماز تو نے پڑھنی ہے وہ معاف نہیں ہے. جب اسلام کی حقیقت سے مومن واقف ہوگا تو ایسے بزرگوں کو, ایسے ولیوں کو ولی نہیں کہے گا جو نماز ہی نہ پڑھتے ہیں. نماز پھر وہ سمجھے گا اللہ کی محبت بندے کے ساتھ کب ہوتی ہے جب وہ اللہ کی عبادت کرے. اور محبت اللہ کی کیا ہے؟ کہا وہ کہتا اشارہ ہی کرے میں تجھے نمازیوں میں کھڑا کرتا ہوں. محبت اللہ کے لیے اشارہ. اللہ پھر اپنی جو اللہ سے محبت کر رہا ہوتا ہے اس کے اشاروں سے بھی واقف ہوتا ہے. زبان نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں جن سے بے پناہ محبت ہو جائے پھر بولنے کی وہاں ضرورت نہیں ہوتی. وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ثابت ہوا اللہ کو مومن سے بے پناہ محبت ہے اس لیے وہ مومن کے اشارے بھی سمجھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسی محبت وہی کرتی ہے ٹھیک ہے جو ایک جان, جو ایک جان, یعنی کہ تو نے مجھے اپنی جان دی, میں نے تجھے اپنی جان دی, ایک جان. ٹھیک ہے, اللہ یہی کہتا ہے میں نے تجھے جان دی ہے اور تو میرے لیے جان دینا. جب اس ایمان یعنی ایسا ایمان رکھ کر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تمہارے دیکھنے سے بھی سمجھ جاتا. پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا اظہار کیا.
اس محبت کا کہ دیکھ کے بھی میں سمجھ جاتا ہوں تو زبان سے کہے یا نہ کہے، یہ میری محبت ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اللہ سمجھ گیا. پھر اللہ نے کیا کہا، جس طرف تو چاہتا ہے اس طرف منہ پھیر رہے، میں جان گیا ہوں تو کیا چاہتا ہے. تو چاہتی انسان کے دیکھنے سے بھی انسان کو علم ہو جاتا ہے. اگر تم محبت کرتا ہو بے گناہ تو محبت کی دلیلیں جن کو جس سے بے گناہ محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھنے سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے دیکھنے میں کیا ہے کس کو. ہمیں تو محبت ہی نہیں ہوتی. محبت اللہ سے پوچھو کہ دیکھنے سے بھی جب سمجھتے ہیں کیا کہ میرا نبی چاہتا ہے. اور نبی کو اللہ نے کہا جو تیری چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، وہی میری چاہت ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں اللہ نے پھر نبی کی چاہت کو اپنی چاہت پھر کیا کہا، آج سے یہی تمہارا قبلہ ہے. تو تیری چاہت ہے نا، تو میں نے وعدہ کیا تھا جو میری چاہت اپنائے گا میں اس کو اس کی چاہت عطا کروں. تو نے پہلے جو قبلہ تھا وہ میری چاہت سے، اب جو قبلہ تجھے دیا ہے یہ تیری چاہت سے. تیری چاہت والا بھی قبلہ میرا ہی ہے اور میری چاہت والا قبلہ بھی میرا ہی ہے. کسی قبلے کو رد نہیں کیا کہ یہ میرا نہیں تھا، مگر چاہت میں فرق بتا دیا کیا. اس لیے کہتے ہیں پہلے بڑوں کی مانو پھر ایک دن وہ تیری مانیں گے، پھر ایک دن تجھے راضی کریں گے. تو کہتا پہلے سے مجھے راضی کرے، نہیں ایسا ہو سکتا. پہلے بڑے انبیاء کی مانی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، جن کے لیے وہ پہلے بیت المقدس کی بلائے عمل تھا، اس کی طرف بھی آپ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. یہ نہیں کہا میں نہیں پڑھوں گا، انکار نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ جب نبی کے دل میں پیار پیدا ہوگی، کس بنا پر پیدا ہوئی، لوگ باتیں کرنے لگے کہ اگر یہ دین لے کر آیا ہے تو اپنا قبلہ بھی تو لے کر آتا. وجہ کیا ہوئی؟ اللہ سے آنکھوں سے کے ذریعے عرض کرنے کی، آنکھوں کے ذریعے، تاکہ یہ نہ کوئی کہے میں نے اللہ سے کہا تھا تو اللہ نے مجھے اس قبلے کا اشارہ کا اشارہ میں نے کیا، کہہ اللہ نے کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ شان کیوں اللہ نے نبی کی بتائی، کس وجہ سے بتائی؟ 1,00,000 کم و بیش کبھی ظاہر انبیاء اکرام کا وہ قبلہ تھا سب کو، چاہے وہ بنی اسرائیل اتنے انبیاء، اور آپ نے امامت بھی وہاں کیا تو قبلہ آپ کا بھی تھا. انبیاء کی امامت آپ نے خانہ کعبہ میں نہیں کبھی کروائی، انبیاء کی امامت بیت المقدس میں ہوئی. تو انبیاء کے حساب سے دیکھیں تو 1,40,000 کم و بیش انبیاء اور رسول بیت المقدس میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی امامت کا اعلان کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں نہیں پڑھ رہے. مگر فضیلت کس کو دی؟ نہ امام کی وجہ سے، امام کی چاہت تو جو چاہ رہا تھا آسمانوں کی طرف بار بار تیرا دیکھنا، اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں تو اسی طرح منہ پھیر لے.
تو اسی طرح یہ نہیں کہا نماز توڑ کے لوگوں میں اعلان کر، کیا کر اعلان نہیں کروایا، ٹھیک ہے، نماز کی حالت میں ہی، ٹھیک ہے، پوچھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس حالت میں وحی کا آنا کسی انبیاء پر کبھی ایسے وحی نہیں آئی، وحی نہیں آئی کہ نماز کی حالت میں اللہ سے باتیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ پڑھ رہا ہوتا نا۔ اب یہ جو ہے یہ گمانی اور خیالی اور نگاہی گفتگو، اس کے بارے میں جب ہم عالم دین سے پوچھیں گے کہ نماز کی حالت میں ایسی گفتگو کرنا اللہ سے جائز ہے یا نہیں ہے، یہ گفتگو صوفیاء اکرام نے اللہ کے رسول سے سیکھی ہے، اس لیے وہ نماز کی حالت میں بھی سیر کرتے، ٹھیک ہے، تم عالم الحمدللہ رب العالمین پہ غور کرتے ہو، اس کی تعریفوں پر، وہ اس کی ذات پہ غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تعریف کر رہا ہے، ایک ذات سے بات کر رہا ہے، کچھ لوگ نماز میں اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نماز میں اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں ہی حدیث، دونوں ہی حدیث، تاکہ تم جان جاؤ کہ اللہ سے ہم کلام ہونا بھی نماز کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، تو جب ہم کلام ہو گئے تو تھوڑی دیر وقفہ کر کرو گے نا گفتگو، تو یہ شان سب پتہ چلتی ہے جب ہم اشاروں کا علم سمجھیں گے، اس کو اشاروں کا علم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، الفاظوں کا نہیں، وحی کا نہیں۔ اب پوچھا جائے گفتگو نگاہوں سے ہو رہی ہے اور جواب وحی سے مل رہا ہے، جواب وحی سے مل رہا ہے، زبان سے گفتگو نہیں ہے، اللہ زبان سے جواب کیوں دے رہا ہے، کیوں نہیں؟ محبت کا یہی تقاضا ہے کہ جس سے محبت کرتے وہ جان جائے گا، وہ خود ہی عمل کر کے تمہیں بتا دے گا کہ ایسا کر لے۔ اللہ نبی سے محبت کرتا ہے، جب نبی کی نگاہوں میں دیکھا کہ نبی کی نگاہوں میں کیا ہے تو محبت والے نے کہہ دیا اسی طرف اپنا رخ کر لے جو تیری نگاہوں میں، تیری چاہت میں ہے، تیری چاہت ہی میری چاہت ہے اور تیری نگاہ ہی تو میری، جس طرف تو دیکھتا ہے اسی طرف میں دیکھتا ہوں، اور جس سے تو منہ پھیر لیتا ہے اس سے میں منہ پھیر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بیت المقدس سے منہ پھیر لیا اور خانہ کعبہ، اب اللہ بیت المقدس کو نہیں دیکھ رہا، خانہ کعبہ، ہم آج بھی بیت المقدس کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ عظمت حق، طریق حق، شان حق کیسے پتہ چلے گی کہ خانہ کعبہ کا تصور اور رخ اور اس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ اور سجدہ کس نے ہمیں عطا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اور نماز کی حالت میں کیا نماز کوئی اعلان نہیں کیا، کیا لوگوں اب میں اس طرح منہ کر رہا ہوں تم بھی منہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لوگ بھی بغیر اعلان کیے آپ کو دیکھ کے سب نے اسی طرح نبی کو بتانا یا بولنا نہیں پڑا، جس طرح اللہ کو نبی نے نہ بتایا نہ بولا، اللہ بھی جان گیا اور صحابہ کرام بھی جان
کس کا محبت؟ یہ کتنی محبت ہوگی صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کتنی محبت اللہ کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس وقت کے نمازیوں سے پوچھ یا امام سے پوچھ، امام الانبیاء سے، کہ کسی نے اف نہیں کی، کیا نہیں کی؟ اف نہیں کی، تراب نہیں کی، کیا نہیں کیا؟ ثابت ہوا دین پہ کبھی تراز نہ کیا، اور دین کی وجہ سے کسی پہ رحم کیا کرو، کسی کو جنت کی طرف بلایا کرو، جہنم کی طرف نہ دھکیلا کرو۔ اب دین کی وجہ سے ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ دین کے علم کی وجہ سے کہ ایک دوسرے کو جہنمی بناتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جس کے پاس دین آیا اس کے لیے اللہ نے کہا میں نے جنت کے لیے تجھے دین دیا ہے تاکہ تو اس دین کے ذریعے سے لوگوں کو جنت کی طرف لے کر آئے اور جہنم سے بچائے۔ یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان جہنم سے بچاتے ہیں اور جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے اور جہنم سے بچائے وہ تمہیں دین سکھائے، وہ تمہیں دین سکھائے۔ اس لیے دین سیکھتے وقت آئینہ بھی صحیح دیکھنا کہ کہیں آئینہ خراب تو نہیں ہو گیا، یعنی کہ اس آئینے پہ گرد و غبار تو نہیں آ گئی۔ بہت سے آئینے ایسے ہوتے ہیں جن پہ گرد و غبار ہوتی ہے، اس سے تمہیں اپنی شکل نہیں سمجھتی۔ ایسے آئینوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو سنوارا نہ کرو۔ آئینہ چمک والا، روشنی والا اور ایسا آئینہ دیکھو جس میں تمہارے چہرے کے ہر لحاظ سے ہر چیز نظر آئے، یعنی کہ رتی برابر بھی اگر داغ ہے تیرے چہرے پر تو وہ بھی تجھے نظر آئے۔ مگر جس آئینے پہ دور مٹی گرد و غبار پڑ جاتا ہے وہ آئینہ تجھے تیری صحیح تصویر نہیں دکھائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھا کرو جو تجھے تیری صحیح تصویر نہ دکھائے، کیونکہ وہ خود صحیح نہیں ہوتا۔ اس کے دل کا آئینہ صحیح، اسے بھی تو صحیح نہیں نظر آ رہا اور تجھے اپنا آپ بھی صحیح نہیں نظر آ رہا۔ تیرا دل گواہی دے دے گا، تو جہاں تجھے اپنا آپ نظر صحیح آئے گا سمجھو آئینے میں نے مجھے صحیح دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھنے دکھانے سے انسان کو کیا حکم ملا کہ جب تم دیکھتا ہے اور دکھاتا ہے تو ان لوگوں کی اصلاح بھی کر کہ دیکھ یہ کہیں جہنم کی طرف تو نہیں جا رہے، اگر جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو انہیں روک اور انہیں پکڑ کے جنت کی طرف۔ اب پکڑنا کیسے؟ ان ہاتھوں سے نہیں۔ کون سے ہاتھ؟ کہا اللہ کے ہاتھ۔ کہا اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ کہا دین اللہ کے ہاتھ ہے۔ کیا ہے؟ دین اللہ کے ہاتھ۔ اسی وجہ سے جو دین والا ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کو بھی اللہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو مضبوطی سے دین والے کا ہاتھ پکڑو۔ ہاتھ پکڑنا بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے اور رسی پکڑنا بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ رسی کس کو کہا؟ ہاتھ کس کو کہا؟ ولی کے ہاتھ میرے ہاتھ، اور رسی قرآن۔ رسی کا منی اسے مضبوطی سے پکڑ لو، یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ کہا وہ ہاتھ بھی گمراہ نہیں ہونے دے گا، مگر شرط یہ ہے جتنا اس کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہو اسی طرح جس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کی بھی شرم و حیا کو اپنے ساتھ محسوس کرو۔ اگر وہ نہیں محسوس کرتے تو تم بے ادب ہو، ہاتھ پکڑ۔ اسی طرح وہ قرآن کی
حرمت کے پاسدار نہیں ہو، عزت حیا کے پاسدار نہیں ہے، تو تم قرآن پکڑ کے بھی بے ادب ہو۔ ٹھیک ہے؟ اللہ نے کہا دونوں ہی تجھے جنت لے جائیں گے، مگر شرط کیا ہے؟ دونوں سے مخلص ہو کے ان کی عزت کرنا، ان کی بات ماننا، وہ جس چیز سے روکے رک جانا، یہ لازم ہوگا۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ صوفیاء اکرام کو کیوں اتنا مانا جاتا ہے کہ یہ ہمیں جنت لے جائے گا، اور قرآن بھی تو جنت لے جائے گا، جہنم بھی لے جائے گا، یہ بھی جنت بھی لیتے ہیں، جہنم بھی دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو قرآن جہنم میں دھکیل دے گا اور کئیوں کو جنت میں ہی شفاعت کرے گا۔ پوچھا جائے یہ بھی ہر کسی کی شفاعت نہیں کریں گے، جو ان کا بے حرمتی کرے گا، ان کی نہیں مانے گا، وہ ان کو یہ نہیں بخشوائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے عظمت بتا دی اپنے قرآن کی اور اپنے دوستوں کی کہ میرے دوستوں کا میری بارگاہ میں کیا مقام ہے اور میرے قرآن کا میری بارگاہ میں کیا، یعنی کہ جن کے دلوں میں قرآن ہوتا ہے ان کے دلوں میں قرآن کا نور ہوتا ہے، اور نور والے دل کی عظمت کی تو اگر تعریف کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، تو جاننا معرفت کیا تھی کہ اللہ نے قرآن پہ سے نور دیا ہے، اس لیے ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو جب تو صوفیاء کرام کے سینوں کے نور سے واقف ہوگا، اس نور کو کس وجہ سے اللہ نے نور کہا ہے، تو تو قرآن سے واقف ہوگا۔ قرآن کے بغیر کسی کے سینے میں نور نہیں ہوتا، نور نہیں پیدا ہوتا۔ تو جب ان کے سینوں میں نور ہی نہیں پیدا ہوگا تو ہم ان کی عزت کیسے کریں؟ نور والوں کی عزت تو نور کون پیدا کرتا ہے؟ کہا قرآن۔ تو قرآن نور کب پیدا کرتا ہے؟ جب اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہم محبت شرط ہو کیا وہ تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے، جب تک محبت نہیں ہوتی وہ تمہارے لیے آسان ہے، تم اسے بوجھ، جس طرح اولاد سے جب محبت ہوتی ہے تو اولاد کو انسان بوجھ نہیں سمجھتا، اور جب محبت نہیں ہوتی اولاد کو بھی بوجھ سمجھتا۔ ٹھیک ہے؟ یہ فطرت ہے، فطرت ہے۔ اسی طرح دین میں جب محبت ہو جاتی ہے تو دین کے حکم یعنی اللہ رسول کے حکم سے ہم جو بھی کرتے ہیں اسے راحت کے لیے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہماری راحت ہے، ہم اس سے گھبراتے نہیں ہیں، جان مال دینے سے بھی نہیں گھبراتے۔ کیوں نہیں گھبراتا؟ محبت ہو گئی ہوتی ہے۔ محبت تمہیں کیا سب سے پہلے شرف بخشے گی، تیرے دل سے گھبراہٹ کو دور کر دے گی، اور چاہت کی وجہ سے تو خوش ہونے لگا۔ اس کی دلیل عبادت ہے۔ عبادت کس کی دلیل ہے؟ وحدت کی، وحدت کی۔ محبت کیا ہے یہ جاننا چاہیے۔ اللہ کے آگے سجدہ ہم کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیوں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ مگر محبت میں تو اللہ کہتا ہے دوسرے بھی شریک ہیں، رسول سے بھی محبت، علی سے بھی محبت، ماں باپ سے بھی محبت کرنا، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں سے بھی محبت کرنا، ٹھیک ہے، بیوی اور بچوں سے بھی محبت کرنا، ٹھیک ہے۔ مگر عبادت میں کہتا ہے صرف میرے علاوہ کسی بھی نہیں کرتا، میرے علاوہ۔ کہا
ٹھیک ہے، محبت میں شرک نہیں ہوتا، تو کسی ایک سے کرنا، میرے علاوہ کسی سے نہ کرنا ورنہ شرک ہو جائے گا، میرے علاوہ کسی کو نہ دینا ورنہ شرک ہو جائے گا۔ عبادت کا اور مقام ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اور مقام ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا اور مقام ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ماں باپ کی کوئی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، اگر عبادت کریں گے شرک ہو، یعنی کہ محبت شرک سے پاک ہوتی ہے، مگر عبادت میں شرک ہو سکتا ہے کسی اور کی کرو، ٹھیک ہے، مگر محبت تو خود خدا کہتا ہے جو مجھ سے کرتا ہے وہ میرے نبی سے نہیں کرتا، مگر عبادت نہیں کہتا جو میں نہیں کرتا وہ میرے نبی مجھے نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نبی بھی میری ہی عبادت کرتا ہے، اس لیے صوفیاء کرام محبت کو ہی ایمان نور حق کا لبادہ سمجھ کے محبت میں ہی وہ ڈوب جاتے ہیں، محبت انہیں پھر شرک محبت میں نظر ہی نہیں آتا، تو محبت میں شرک ہوتا تو اللہ اپنے علاوہ کسی اور سے محبت کرنا ہی نہ دیتا، جس طرح اللہ اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنے دے رہا، کہا شرک کرو گے، میں محبت میں تو اللہ نے اجازت دی ہے، کیا دی ہے؟ تو سنی زیادہ تر محبت تن، یہ نظر و نیاز، یہ محبت تن دیتے ہیں راضی کرنے کے لیے، حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ تمہارا کسی کو کھانا کھلانا تمہارے بڑوں کا خوش ہو جائے، اور تمہارے بڑے کون خوش کر رہا ہے؟ دنیا سے جو قبر کی زندگی کو اپنایا ہوا ہے وہ قبر میں خود سے خوش نہیں ہو سکتا، اللہ سے خوش کرے گا تو وہ خوش ہوگا، یعنی کہ تم جب نیکی کرتے ہو تو اللہ اپنی طرف سے اس بندے کا درجہ بڑھا دیتا ہے، جب وہ درجہ بڑھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ہمارے کسی جاننے والے نے ہمارے نام سے نیکی کی، ارے نیکی کو تو اللہ کے لیے کرنی ہے نا، اور نیکی تو قبر میں جائے گی تو نور بنے گا، ٹھیک ہے، روٹی قبر میں جا کے نور نہیں بنے گا۔ تو یہ جو ہم خیراتیں صدقہ دعوتیں یہ نیازیں کرتے ہیں یہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ نیک کام سمجھ کے، عبادت سمجھ کے اللہ کی نہیں کرتے، اس لیے اس میں ہم اپنے بڑوں کا نام لے لیتے ہیں مگر عبادت میں اللہ کا ہی لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، یہ محبت ہم کرتے ہیں۔ تو جب محبت میں کوئی چیز کرو گے تو اس میں تمہارے بڑوں کا نام لے اس میں، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ ہو کہ تم محبت میں کر رہے ہیں، اس لیے محبت میں شرک ڈھونڈنا ناممکن ہو جاتا ہے، مگر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے ایسا شرک آپ جگہ نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے عبادت کا ذکر ہے، اس نے مومن سے وعدہ کیا میرے علاوہ کسی اور کو وحدہ لا شریک نہیں ماننا، دوسرا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، محبت کا تو وعدہ ہے، محبت کا میری مخلوق سے نہیں کرتا، محبت کا جو چیز کرنے کا حکم ہے اس میں شرک نہیں ہے، وہ تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا، تو محبت اللہ کی رضا کے لیے کرنا محبت پروردگار ہے، نفس کی چاہت اور رضا کے لیے محبت کرنا شرک ہے، ثابت ہوا محبت میں بھی شرک ہے، مگر اگر نفس کی مان کے تو کرتا ہے تو وہ محبت میں بھی تمہیں دھوکہ دیتا ہے، شرک اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے کو، جو تمہیں دھوکہ دیتا ہو
شرک، دھوکے کو شرک، ٹھیک ہے، کہ جانتا بھی ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر بھی اس کی پیدا چیزوں جو اس نے کی ہے ان کے آگے سجدہ کر رہا ہے، تو دھوکہ ہی دے گا نا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو جو دھوکہ دیتا ہے وہ بھی شرک ہی کرتا ہے۔